بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک کافر کے موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اس منظر کو آج ہم لوگ جانیں گے۔ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملاک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یا سنتے ہی روح خوف ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتی ہے۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی بدعمالی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے، اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ اور پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا، یا اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گناہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے کھانا خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریک اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا ہے کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے۔ تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے ہیں اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے ہیں، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھا، تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا۔